من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لازوال انعام ہے۔ اس میں سراپا انسانیت کے لیے رہنمائی، معراج انسانیت کی طرف دعوت دینے پر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی پذیرائی ہے، اور اس کی مخالفت اور اس کا مقابلہ اور اس سے چشم پوشی اور صرف نظر روئے زمین کی سب سے بڑی رسوائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جو کچھ بھی اپنی انسانیت پر اپنے انبیاء کرام کی وساطت سے نازل فرمایا ہے، یہ اس نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ انبیاء کا وجود جو ہوتا ہے یہ انسانیت کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہے، اور جو اس کی طرف سے احکام ربانی وہ ہستیاں لاتے ہیں وہ انسانیت کے لیے بہت بڑے لازوال انعام کا ایک خوبصورت پیغام لاتے ہیں۔ قرآن جو تاریخی حقائق بیان کرتا ہے اور اس میں سابقہ اقوام اور کے احوال بیان کرتا ہے، اس میں قرآن کریم کے مخاطبین کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ قرآن اب بھرا پڑا ہے، جب سے انسانیت اس جہان میں آئی ہے اس کے بعد ابتدائی مراحل طے کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا ہے تو اس وقت انسانیت ہر لحاظ سے مکمل ہو چکی تھی، تہذیب، ثقافت، تمدن، اس سے پہلے کی تعلیمات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے لحاظ سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں بھی انسانیت کی رہنمائی کے حوالے دیے ہیں وہاں زیادہ تذکرہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا کیا، اور بار بار کیا۔ 123 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، 123 ٹائمس۔ 25 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اور صرف 5 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں کیونکہ اس وقت وہ جو کلچر اور معاشرہ تھا، وہ معاشرہ پیچھے سے ترقی کے مراحل طے کرتا کرتا اس نہج پر آ گیا تھا کہ اب اس کو روئے زمین کی ایک اچھی قوم میں شمار کیا جائے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ادراک دیا جائے، اور ان پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے ایک بہترین قوم کے طور پر پیش کیا جائے۔ مگر چونکہ یہ قسمت وہ اس معیار پر پورے نہ ہوئے، اس لیے ان کے انجام کی خبر بھی بار بار دی، اس لیے زیادہ تذکرہ۔ جتنی قومیں ان سے پہلے آئی تھیں ان کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو فضیلت ہے اس کا تو تذکرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ تو تمہیں کتنا فضل سے نوازا تھا۔ تو یہ سارے احوال قرآن کریم نے صرف ایسے تاریخ دانی کے طور پر یا ایسے داستان کے لیے الگ اس کے اندر بڑے بڑے الفاظ تفاضل قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایسے ایک خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال بتائے ہیں ان میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہیں ان کی آیات مبارکہ کی جو فکرہ بندی ہے اس میں کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو مجھے جو سمجھ آئی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات کی شرح کرنے کے لیے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ کا استعمال کر کے قرآن کریم کا یہ معجزہ ظاہر فرمایا ہے کہ ایک ہی بات کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی ورائٹی، اور مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ جو آیت مبارکہ کے آئے ہیں ان کے اندر جو اس طرح کا جڑاؤ ہے جو پہلی سے الفاظ مختلف ہیں وہ سارے کے اندر بھی اتنا عجیب کمال ہے کہ روئے زمین کی کوئی طاقت ان میں سے بھی ایک پیش اور زبر زیر کے اندر بھی نقص نہیں نکال سکتی۔ یہ اللہ کی اس قرآن کی معجزے کی حقانیت کا اظہار ہے کہ احوال قرآن جو ہیں وہ کبھی ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں الفاظ کا جڑاؤ اور ان کا چناؤ اور پھر اس آیات مبارکہ کے اندر وہ خوبصورتی اور عربی دانی کا مظاہرہ، یہ چاہے مختلف انداز میں بھی کیا جائے کوئی مائی کلام اس میں سے نقص نہیں نکال سکتا۔ تو یہ یہود مدینہ جو تھے یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد تھی۔ ہارون علیہ السلام کا مسکن جو ہے وہ بھی
ادھر ہی ہے، احد کے پاس ہے پہاڑ۔ یہ باتیں ہم اس لیے عام مواعظ میں نہیں بتاتے کہ مثال کے طور پر کوئی کھڑا ہو جاؤ کہ جی ثبوت لاؤ، تو اس کا ثبوت جو ہے بات نہیں ہو سکتا ہے، اب ہے کہ اس کا کور کے اوپر کوئی کتبہ تو نہیں لگا ہوا، نہ ہی اس وقت وہ سامنے نظر آتی۔ تو اس کا ثبوت کے لیے تو پھر میں انہیں کہتا ہوں بھائی، یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کرام ایسی بات کر گئے ہیں اس کا کوئی ثبوت ظاہری تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا بات نہیں ہے، کہتے ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا ان کے نقوش کف پا پر چل پڑو تو تمہیں بھی سمجھ آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، کئی مولوی اعتراض کرتے تھے تو کہتے تھے میدان شاہ میڈیکل 6 مہینے آ جاؤ، میں تیرے پیو دا نوکر نہیں بھائی، میں تینوں ٹکر پکا پکا تے کھواواں، 6 مہینے دا راشن دا خرچہ اتنے جمع کرا، چلو پکا دیون دا ثواب میرے گھر والے لے لے سن، پر یہ کہ اتنے اپنا تاکہ پتہ لگے تیرے طلب صادق ہے، تم سیکھنا چاہتے ہو۔ سونے کی اجازت میرے سے پوچھ کر ہوگی، معمولات میں بتاؤں گا، یہاں رہنے کے تمہارا اوقات میں طے کروں گا، اور پھر تجھے میں بتاؤں گا جس بات پر تو اعتراض کیا تھا میں تجھے دکھاؤں کیا، آؤ نا یہ کرو پھر تجھے میں بتاتا ہوں۔ میں بکواس کر کے منہ مار کے تو دفعہ ہو گیا، یہ کیا، تجھے کیا پتا؟ جن ہستیوں نے یہ بات کی ہے ان ہستیوں کی زندگی، ان کی اس طرز حیات، ان کی دینی خدمات، ان کے قربانیاں اور ان کے جو ہے زندگی کے دین کے ساتھ لگاؤ کے معیار، وہ پہلے دیکھو پھر بات کرو۔ تم جو ایسے منہ چاہ کے بکواس کر کے دفعہ ہو گیا، تم آؤ نا ذرا کرو، پھر تجھے بتاتا ہے کیا کیا ٹھیک تھا یا کیا تجھے دکھاؤں۔ اس پر تو کوئی نہیں آیا، آج تک کوئی نہیں آیا، اس کا چیلنج کتابوں میں بھی موجود، پر تو کوئی نہیں آیا۔ تو ایک دفعہ اسی طرح وہ کہہ رہے تھے، ایک مولوی صاحب وہ آئے کہ جی یہ جو بڑے بڑے کرامتیں ہیں جو کتابوں میں صوفیات میں موجود ہیں، یہ ساری آپ جو ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں اور صوفیات اس کو چھپاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتائیں یہ سارا جو کچھ ہے یہ حق ہے یا غلط ہے؟ کئی بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اگر یہ سب ٹھیک ہے اور دین ہے تو دین کا چھپانا اچھا ہوتا ہے یا دین کا بیان کرنا اچھا ہوتا ہے؟ دین چھپانا تو یہودیوں کی عادت بتائی ہے اللہ نے۔ ہاں جو بات ہو کریں گے وہ بات اگر غلط ہو تو پھر آؤ ثابت کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کسی گاؤں میں گئے تو اس بندے کی پرانی قبر تھی، وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا لوگوں کو، تو حضرت نے اپنی چھڑی مبارک سے ایسا دائرہ کھینچا اور فرمایا یہاں ہے اس کی قبر۔ وہاں ایک بابا کھڑا تھا، ہمیں کوئی جٹ پلان ہے، اس نے کہا جی یہاں تو کوئی نہیں سکتا۔ بندے اور بھی کھڑے تھے، کہا جی آئیے یہاں کا رہائشی ہے، اس کو پتہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں میں نے لکیر کھینچی ہے یہاں میرے سامنے مٹی کھودو، اگر اس ہڈیاں تے وال تے اس کے آثار نہ پے ہوئے تو میں کوڑا، یہ اگر ہوئے تو میں سارے تو منہ کالا کرتے کھوتے تے چڑھاتے ساری بستی پوا میں آؤ یہ شرط، بچ گئے سارے۔ اس کے بعد حضرت تو چلے آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار وہ جو اتنی بات کہہ گیا اس وسوخ سے اس اتنے کھٹو تو صحیح۔ جب انہوں نے اسی جگہ پر کھودا تو بندے کی ہڈیوں کے آثار آ۔ اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ کوئی
اس کی کوئی دلیل ظاہری تو ہے نہیں بھائی، یہاں آپ کو کیسے پتہ لگ گیا بھائی یہاں ہے؟ سائنسی دلیل تو اس کی ہے نہیں۔ وہ تو پھر یہی ہے کہ پھر اس رٹ میں آؤ نا ذرا، راتی ساری رات رائے گھنٹے کرنا جی کرتے ہو، صبح اٹھی تو روزہ رکھ کے پھر سارا دن معمولات کا اس تو بعد انکاری بننے کی اجازت کوئی نہیں۔ 6 مہینے اتنے بیٹھا رہا ہوتے، گھر کا خرچہ اتنے دے روٹی تو کھائے سر، پھر تینوں گل سمجھ آئے گی۔ اگر تجھے اتنا شوق ہے تو آپ بتا، نہیں تجھے بتائیں کیا ہو۔ تو پھر ایک نے اعتراض کیا تھا کہ جی یہ جو ہے، یہ جو انبیاء کی جو اتنے بڑے معجزات ہیں ان کا ان سے اظہار یہ صوفیاء کرتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ حضرت نے فرمایا ہمیشہ یہ اصول ہے کہ وراثت جو ہے وہ حلالیوں کو ملتی ہے، انبیاء کی وراثت جو ہے ان کے حلالی وارثین کو ملے گی، حرامیوں کو تو نہیں ملتی۔ اس لیے تمہیں کہاں سے آئے گی؟ تم تو اس نہج کے بندے ہی نہیں ہو۔ ہمیشہ یہ اتنی بڑی وراثت جو ہے، اتنا بڑا انعام، یہ تو انبیاء کرام کی جو ہے جو حلالی وراثت ہے، جو ان کے دین کے وارث ہیں انہیں ملے گی، حرامیوں کو تو نہیں ملتی۔ تمہیں کہاں سے ملے؟ آؤ نا پھر حلالی بنو، پھر تمہیں ملے گی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ یہودی جو تھے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے اندر وہ قباحتیں جو بنی اسرائیل میں تھیں وہ ساری موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم رسول، جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک میں ظاہراً ایک اتنا بڑا معجزہ دیا تھا جس معجزے کا توڑ کسی کے پاس ہی نہ۔ لکڑی کا ایک ڈنڈا ہی تو تھا، جب ہاتھ میں ہوتا تھا ڈنڈا ہوتا تھا، اسی سے بکریوں کو ہانکتے تھے، اسی سے ان کے پتے جو ہے وہ جھاڑ کے انہیں کھلاتے تھے، اسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اسی کو جو ہے جب مارتے تھے تو وہ سانپ بن کے تو فرعون دے وہ جناب دھوم پڑ گیا۔ اب پیچھے سے یہ سارا جو یہود کی ہم جو باتیں کرتے آ رہے ہیں، یہ سورۃ توبہ جو ہے نا، اس کا ایک نام جو ہے رسوا کرنے والی سورت بھی ہے۔ رسوا تو اس یہودیوں کو کیا ہے۔ سورت مفازع جو اس کو کہا جاتا ہے، رسوا کرنے والی سورت کا نام یہ سورۃ توبہ، وہ یہی ہے کہ یہ یہودیوں کو اس سے رسوا کر کے یہاں اندر کھول کے رکھ۔ اب جتنی بھی یہ ساری منافقت ہے، گندگی ہے، یہ 2 نمبری ہے، ڈرامے بازی ہے، اب اللہ اس کا انجام بتا رہا ہے اتنی ساری باتیں کر کے۔ علم یعلم، کہتا ہے کیا تم لوگ جان نہیں گئے؟ یہودیوں کو کہا کیا تم لوگ جان نہیں گئے؟ اب تمہیں سمجھ آ نہیں گئی؟ ٹھیک، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آئے گا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پکا جہنمی ہے ہمیشہ۔ جیسے کل کی آیت، پچھلی آیت مبارک میں ہے نا، وہ یہی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے تم پر ہر صورت اسے راضی کرو، چاہے جو مرضی اٹھے ہو دباؤ سیدھے ہو، اللہ رسول کی راضی رکھو۔ اب اس کے نہ کرنے کا انجام آ گیا۔ اب عالم تم لوگوں کو یہ سارا پتہ نہیں، وہ لگ گیا۔ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، وہ بھی کوئی حاد یعنی دشمنی، وہ حسد، کینہ، نافرمان برداری، بغاوت، اس حکم کی
جو ہے وہ تحریم، تکفیر، تحقیر، اس کا حال ہے یہ سارا۔ جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حد کرے گا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی ہمیشہ۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اللہ کہتا ہے بہت بڑی تباہی ہے یہ خزی العظیم، بڑی رسوائی ہے، جہنم بڑی رسوائی ہے، اس کو لائٹ نہ لیا جائے، کبھی اس سے بچا جائے۔ اب یہودیوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ بکواس بازیاں تو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُولُونَ هُوَ اذن بھی کہتے تھے، یہ صرف کان ہے، بس جا کے کان میں ڈال دو ان کو، وزیٹ کی اتری لگا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اور اذن جس کو تم تانا دے رہے ہیں، یہ بھی رحمت للعالمین کی ایک ادا ہے۔ اگر وہیں ورڈکٹ آ جائے تو تمہارا تو کیا پہنچاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاموشی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے خلق عظیم کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ فوری اگر آپ اس بات پر جو ہے ایکشن لیں تو پھر تو ہدایت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حج کے مسائل اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا، ہر سال تو نہیں کر سکتا، تو میں پھر چپ کر کے بیٹھ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہر سال فرض ہے، پھر تو نہ کر سکا تو پھر تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے یہ بھی ایک رہنی تھی۔ تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ شرافت کا مول ڈالنا چاہیے، شرافت اور وزاداریوں کو تمسخر کا نشانہ تو نہیں ہے، چلاکیاں اور پھرتیاں اور یہ تو سیانہ پن نہیں ہے، یہ تو جہنم کی طرف جانے کا راستہ، یہ تو یہودیانہ روش ہے۔ وزاداری، خاموشی، برداشت، علم، کم گوئی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ نے اب اعلان فرمایا کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم، بہت بڑی رسوائی ہے، جہنم کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، اللہ پناہ۔ جب اس نے آواز لگائی نا حلم طلعت، جہنم پکارے گی اور لاؤ اور لاؤ، بندے آدھے ایڑ دے ایڑ جڑے نو جہنم میں جا رہے ہوں، اگر اوپر سے آواز آ رہی ہوگی اور حلم طلعت، اور حل میں مزید اور چاہ، آسان ہے۔ تو منافقین یہ ڈرامے تو کرتے رہتے تھے، اندر خانے چور بھی ہوتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ یحذر المنافق، یہ منافق اندر خانے ڈرتے بھی تھے، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ ہماری ڈرامے بازیاں کوئی صورت نازل کر کے بتا ہی نہ دے، وہ تو قرآن بن جائے گا، تو تا حیات تا عبدالآباد تک جو ہے وہ یہ ساری قرآن ریکارڈ پر آ جائے گا، تو ہمارا کیا بنے؟ اس سے ڈرتے بھی تھے میری بدنام نہیں ہوگی۔ ہونیانو ہوئی ابن اختب سے کعب بن اشرف فوراً گئے ہوئے ہیں، 1450 سال ہو گئے، حالی تائیں لتڑی دے تپے۔
ان کا ذکر تو اب بھی آتا، بدنامی تھوڑی۔ تو اس سے ڈرتے بھی بڑے تھے، یار ہم کہہ کے اس سے جان چھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر رہا ہے، آپس میں ہاتھ سے کھچ کے لیے وہ ہو ہا کر کے تو ہم نے بات کو تو ٹلا دیا، مگر اگر صورت آ گئی جو ہمارے اندر سے والی بات ہوئی تو پھر کیا ہوگا، پھر تو بدنامی ہوگی۔ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ منافقین میں دو جو میں نے نام لیے، ان کے علاوہ بھی دو بڑے اچھے پلیئر تھے۔ ایک کا نام ودیہ تھا اور ایک کا نام مخشی تھا، مخشی۔ وہ یہودی تھے، یہ بڑے بوازے کستے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے لیے گئے تو یہ جو تھے یہ بھی ہاتھ سے کھچ کے شغل میلے کے لیے چل پڑے۔ آگے جب چلے تو راستے کی سختیاں جب آئیں، تبوک کا سفر، گرمی، اور پھر آگے تھکاوٹ، اور پھر آگے ان کو پتہ لگا کہ جی وہ تو فل فلیج پروفیشنل سپر پاور کی آرمی، ایک سال کی تنخواہیں بھی پہلے سے لے کر لایا جا رہا، ان کے پاس تو بہت سامان ہے، حرب و ورب بھی ہے۔ پھر انہوں نے وضو تو اٹھے، بھائی اب تر تو پڑے ہیں ہم، اب کیا ہوگا۔ راستے میں انہوں نے لوگوں کو بد دل کرنے کے لیے ڈرامے بازی شروع کر، بکواس بھی کرتے تھے۔ صحابہ جن میں سے کسی کا تھوڑا بہت وزن زیادہ ہوتا تھا اس کو پیٹو کہتے تھے، اللہ ایسے بے غیرت۔ اور کئیوں کو جو پتلے ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، ان کو عجیب و غریب نام دیتے تھے، اللہ پناہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بکواس بازی کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس طرح کی بات کرنا معمولی چیز تھی۔ تو وہ پھر ڈرتے بھی رہتے تھے اور مذاق بیچ سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور بڑے بکواس کرے رہتے تھے ہر قسم۔ دیکھو جی یہ جو ہیں اپنے صرف قبیلے والے قریشیوں کو 2-3 دفعہ جنگوں میں ان شکست دے کر اب ان کی نظر جو ہے وہ شاہ روم پر پڑ گئی، حد ہو گئی یہ ان کا۔ اور الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے محلات پر پڑ گئی ہے کہ بھائی میں اب ان کے محلوں کو فتح کر کے تو وہاں رہنا پسند کرو گا۔ یہ یہودیوں کی یہ سازش۔ کوئی جتنا بڑا کمینہ ہوتا ہے نا اتنا بڑا وہ کمینگی کی بات، بڑی کمینگی کا ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دینا کہ آپ وہاں اس لیے غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں کہ آپ کی نظر شاہ روم کے محلات پر، اس کی بادشاہت پر، اس کے خزانوں پر۔ اب یہ جو ہے کہتے تھے مزہ اس وقت آنا جس دن لڑائی ہونی ہے، دوسرے دن یہ سارے جڑے انہوں نے ہاتھ پیر بدھے ہوئے ہونے تھے، شاہ روم دے گو مافیاں سے کھلے ہوئے، یہ بکواس بھی کرتے۔ ودیہ جو ہے نا وہ بڑا اس طرح کی شیطان کی کرتا ہے۔ مخشی جو تھا نا وہ اس کو بات سمجھ آ گئی کہ ہم بکواس کر رہے ہیں۔ احساس زیاں جب ہو گیا تو وہ اللہ کہہ رہا ہے نا کل استہزئوا، نے کہا تم کرتے رہو ٹھٹھے مذاق استہزاء کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہاری یہ سارا اندر کا گند نکال کے قرآن کی آیت بنا کے عبدالعباس تک ریکارڈ پہ لے آیا، تو میں بھی یہ تمہارا جو ہے وہ کروں۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس کو خارج کر دے گا تمہارے اندر سے، اس چیز کا تم کو ڈر ہے نا کہ کسی طرح کوئی آیت نہ آ جائے، کوئی صورت نہ نازل ہو جائے، میں نے کرنی کر، تمہارا دنیا میں رسوائی اور آخرت کی تباہی، یہ تمہارا مقدر ہے، اس لیے کہ تم میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکواس کرو۔ بہت بڑا یہ ہے اللہ کے کسی حکم پر نماز نہ پڑھنا یہ جرم ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، یہ باتیں یاد ہے، یہ کفر ہے۔
روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، مگر روزے کا انکار یہ کفر ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کیجیے، اللہ کے دین کے اوپر اعتراض کبھی نہ کیا جائے، تمسخر نہ بنایا جائے۔ ان دونوں کو اتنی مار کے تو بکواس بازی پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات والا انسالتا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تم یہ بکواس کیوں کرتے پھر رہے ہو ہمارے لشکر میں، تو وہ کہہ رہا تھا، وہ جو ودیہ تھا، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ذرا شغل میلے کی باتیں ایسے ہنسا کھسکا آپس میں کر رہے تھے، ہمارا مدعا تو یہ نہیں تھا۔ ان کو دین پر باتیں کرنا ہی شغل میلہ تھا، دین الیاذ باللہ کوئی شغل میلہ، دین کے کسی حکم کا تمسخر اڑانا یا اس کو جو ہے نخوض و نلعب، لہو و لعب میں اس کو بدل دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں صرف ٹھٹھے مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور میں ہی ملا تھا؟ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا تمہیں مذاق اس کے لیے صرف اللہ اور اس کی پورا نازل کردہ آیتیں اور میری ذات ہی تھی؟ تو کیا میں محلات کے لیے یہ سارا لڑائیاں کرتا پھر؟ اتنا بڑا جرم مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو مخشی تھا نا، مخشی نے کہا اس سے تو بہتر تھا کہ ہمیں اس بکواس بازی اور بہتان ترازی کے 100 کوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار دیتے تو وہ بہتر تھا، پر ہمارے لیے یہ آیت نازل نہ ہوتی جو اس وقت ہمارے گند کھانے کے اظہار کے لیے اللہ نے کر، وہ تو ڈر۔ اس کے احوال میں حدیث مبارک میں ایک دفعہ پڑھا تھا، اسی سفر میں آیت جب نازل ہوئی اس نے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے اس نے پاکھڑا وہ لاچی کا پکڑ لی، پیدل بھی چلتا جا رہا تھا، ٹھوکریں کھاتا جا رہا تھا، نیچے تو پتھر تھے، پتھروں میں ٹھوکریں بھی کھاتا جا رہا تھا وہ بھی، اور ایک ہاتھ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک پکڑ لی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے تو بہتر تھا مجھے 100 کوڑے آپ مار دیتے، اگر یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں تو میں ہی شامل ہوں، کل کو میرا نام بھی آئے گا، اس نے مجھے بہت شرمسار کر، میں تو توبہ کر، دل سے اس نے توبہ کی۔ اس مخشی نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر اور تلوار کو بھی ہاتھ میں لے کر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب میرے اس سارے توبہ کے نتیجے میں اس سے پہلے جو میں یہ گند اور غلاظت کرتا رہا اس سے تو مجھے معاف کر، ایسا کر کہ آئندہ ساری زندگی میں تیرے نام پر، تیرے دین پر، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر میں قربان ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، مگر میں نہ تو غسل دیا جاؤں، نہ کفن دیا جاؤں، نہ میری قبر کی نشاندہی ہو، میں صرف تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اور تیرا محمد جانتا ہے، میں نیک نیتی سے دل کی گہرائیوں سے تو میری اس دعا کو قبول کر۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کو جنگ یمامہ میں شہادت دی۔ مخشی تو تھا جو بعد میں عبد الرحمن اس نے اپنا نام رکھا، اور اس نے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے شہید کرنا اور میرا جو ہے وہ قبر بے نشان رکھنا۔ آیت تو اب نازل ہو گئی ہے تو واپس جا نہیں سکتی،
مگر آئندہ کے لیے جو ہے نہ میرا کسی کو پتہ لگے، نہ کوئی مجھے نفلائے، نہ کوئی مجھے کفنائے، نہ کوئی مجھے غسل کرائے، مگر میں ہوں تیرے نام پر شہید، میرا کفن۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ یمامہ میں یہ شامل ہوا اور یہ شہید ہو گیا۔ جب ہم نے جنگ یمامہ کے شہداء سارے اکٹھے کیے دفنانے کے لیے، ان کا قبرستان اب بھی موجود ہے ریاض کے پاس، تو کہتے ہیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے سارا جو ہے علاقہ ہم نے چھان مارا، ہمیں اس عبد الرحمن کی قبر کا لاش نہیں ملی، وہ صرف نہیں ملی، باقی سب کی ملی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، پتہ نہیں کسی فرشتوں کے ذریعے دفنا دیا یا کہیں اٹھا لیا یا کہیں اور جا کے اللہ نے دفن کر دیا۔ ہم نے ایک ایک ذرا چھان مارا زمین کا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ تو بعد میں پتہ لگا کہ اس نے تو دعا ہی کی تھی، پھر ہم نے کوشش چھوڑ دی۔ جب اس نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی ہے، شہید ہو کر جا رہا ہے، تو اللہ اس کی قبر اس کو ہمیں نہیں دینا چاہتا جہاں سے آج تک اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا کیا۔ یہ ہے اخلاص، اسی کو اثبات کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تعتذروا، بہانے بازی چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ یہ کام نہ کرو، اللہ کے دین کے ساتھ بہانے بازی نہ کرو۔ اگر تم نے یہ بہانے بازیاں کی تو تمہارے اندر ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کر بھی تم کافر ہو جاؤ۔ یہ جو کفر پہ مرتے ہیں اس کی وجہ یہ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، کوئی کر جاتے ہیں، اس جرم کے نتیجے میں وہی ایک جرم ہی کافی ہو رہتا ہے جو ان کو جہنم کی آخر میں اور ایمان کی سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ پناہ دے، بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے جب کسی بندے کو اللہ کریم کی طرف سے اسرائیل کو حکم آتا ہے نا کہ اس کو کفر پر مارو، وہ اس کو روح کھینچنے سے پہلے ایمان کھینچتا ہے۔ روح سے بھی زیادہ تکلیف اور اذیت ہوتی ہے جب کسی کے اندر سے ایمان کھینچا جاتا ہے۔ پہلے اس کا ایمان سلب کرتا ہے، اس کے بعد اس کی روح سلب کرتا ہے۔ یہ اس کو دوہرا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تم میرے دین کے ساتھ بھی مخول اور مذاق کرتے پھرے، لا تعتذروا، نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد بھی تمہیں کفر پر مار دوں گا، نہ کرو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، تم میں سے ایک جو تھا، اب یہاں وہ مکشی اور ودیعہ کا تذکرہ، پیچھے تو وہ مکشی رضی اللہ عنہ ڈر گئے نا، بعد میں ایمان لے آئے، عبد الرحمن پہ اللہ سے کہا میرا نشان ہی نہ ہو، تو اللہ نے اس کی یہ آیت اس کے لیے پھر بتا دی کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، ہم اس گروپ طائفے میں سے ہم ایک کو تو معاف کر دیں گے، مکشی، یہ مکشی کی صفائی آ رہی، اس کو تو میں معاف کر دوں گا، نعفو عن طائفۃ نعذب طائفۃ، ودیعے کو رگڑ دوں، اس کو نہیں چھوڑتا، اس نے تو معافی مانگ لی۔ مکشی کی معافی کا اعلان میں دوسری آیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے پہلی آیت سے وہ ڈر کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتا ہے ان نعفو عن طائفۃ منکم، ایک کو تو میں جو ہے اس کو یہ نفع جائے گا، معاف کرے گی، معافی اس کو تو میں معاف کروں گا، مکشی کو، نعذب طائفۃ منکم، دوسرے کو رگڑ دیں، ودیعے کو، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ دل کی گہرائی سے
جب آپ اللہ کی حضوری کی طلب لے کر اللہ سے بڑا کر معافی مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں چھوڑ دوں، مکشی کو کہتا ہے میں چھوڑ دوں، ان عفو عن طائفۃ منکم، اس طائفے کو میں نے معافی دی۔ ہمارے پاس بڑا وقت ہے، اس وقت کی لمحہ جب یہ سانسوں کی لڑی ٹوٹنے لگتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی جب وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور دنیا سے آنکھ بند ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت جہان کھل رہا ہوتا ہے سامنے، تو اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا اس نے بھی تو کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد قبل وکنت من المفسدین، سے وہ جو گاب تھی اور وہ جو گن تھا اٹھا کر اسے منہ میں مارے تاکہ کہیں توبہ نہ کر لے۔ یہ تھا۔ آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، ہوں تو میں ہونا مسلمان ہوں، ہوندا نہیں پیا۔ ایک دفعہ اس کی لاش پر ریسرچ آئی تھی، میں نے پڑھی، اس موذی کی لاش پر جو مسرچوں کے پیسے بڑے آتے ہیں ان کو، وہ جو پڑا ہوا ہے اس میں عجائب گھر میں، اس کو پیسے بڑے آتے ہیں، ان کو بڑے ٹورسٹ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ ویسے تو بڑی معروف شخصیت ہے ویسے دیکھا جائے تو، اس کے لیے جو رکھا ہوا ہے وہ شیشہ اسپیشل ہے، اس کو پھر جو ہے وہ ایئر ٹائٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کو رکھتے ہیں، اس پر پتہ نہیں کتنے کتنے مثالیں لگاتے ہیں۔ تو وہ جو اس کے اوپر مقرر ہے ان کا آرکیٹیکچر کا، وہ جو ہے اس کا جو آثار قدیمہ کا ڈائریکٹر، اس کا انٹرویو تھا۔ وہ کہتا ہے ہم حیران ہو، ایک دفعہ خود یہاں ان سے نہیں صحیح ہو رہا تھا تو اس کو وہ لے گئے تھے مصر، جو وہ فن کے بڑے علوم کے ماہر، وہاں بڑے بڑے حنوط خانے ہیں جس سے یہ لاشوں کو حنوط کر کے، تو وہ ان کے پاس دفعہ وہاں یہ مصر کی حکومت نے آفیشل اس کو بھیجا تھا، اس وقت مترا کی حکومت تھی مصر میں، تو اس نے کہا تھا یہ سربراہ مملکت ہے، اس کو موذی کو اس نے بھی 21 توپوں کی سلامی، ریڈ کارپٹ بچھائی گئی تھی، تاریخی واقعہ آپ نے پڑھا ہو کہ کہا بھائی یہ ملک کی کسی دور کا یہ ملک کا سربراہ رہا ہے، اس کو وہی پروٹوکول دو۔ میں کہ ابلیس کو ابلیس ہی جانتا ہے صحیح تھا، ابلیسان میں کہ وہی اس سے قدردان بن سکے، ابلیسوں کی قدر ابلیسان بھی پتہ ہونی ہے، اس طرح نیکوں کی نیکوں کو پتہ ہوتا ہے تو ابلیسوں کا ابلیسوں کو پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو 21 گن سلوپ دے کر اس کو پورا گارڈ آف آنر دے کر لے گئے، ریپیئر کرو، بڑے پیسے لگے، کروڑوں روپے وہ سامان ہے، مصر سے گیا پھر لایا گیا مرمت ہو۔ وہ اتنے پیسوں کے بعد مصری حکومت نے اس فرانس کو احتجاج کیا کہ ہمیں اتنے پیسے بھی دیے، 1 سال کے بعد اس کے اندر تو پھر پھپھوندی لگتی، تو آپ لوگ تو پھر اسی طرح اس کی لاش کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ پھپھوندی لگ جاتی ہے، اسکن جو ہے پھر کٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ مثالیں تھپنے پڑنے۔ اب انہیں کون بتائے؟ اللہ کہتا ہے اس کی لاش یہاں پڑی ہے مصر کے عجائب گھر میں، قرآن بتا رہا ہے اس کی لاش کو صبح اور شام جہنم کی آگ کے سامنے کیا جاتا۔ کروڑوں اربوں روپے کے مثالیں لگا کر بھی جہنم کی آگ اور مثالوں کو پگھلا کر اس کے جسم کو پھپھوندی لگا دیتی۔ تو اللہ کہتا ہے میرے اور میرے رسول کے ساتھ نہ ہوں میں یحادد اللہ و رسول، یہ کام نہ کر۔
میرے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلواڑ کا مطلب یہی ہے نا، اس کے دین کے ساتھ. اور مکھی کی مثال بھی ہمارے اللہ نے سامنے دی. کرتا ہوا جو بوڑھا ہے، توبہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا وہ جو پٹا تھا وہ پکڑ لیا، تلوار پکڑ لی، اور معافیاں مانگتا مانگتا ٹھڈے کھاندا گیا. معافیاں مانگتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کروا کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شہید ہو. سبحان اللہ، کیا اللہ کے نظام. بندہ اگر ہو تو پھر وہ کیا قدر کرتا ہے. کیا عجیب. کلب پر بہت تھوک بجا کے آ رہا ہے، تم نے میرے بارے میں جو بتایا ہے 100% ٹھیک. چٹے دو لباس تھے، نور ڈالا ہے بھریا ہوا جی باہر. ایسے نور کا کوئی ایسے حالہ نہیں ہوتا جیسے کوئی کسی نے نور کے کیپسول میں اسے بند کیا ہوا ہے. کیوں ٹھیک، ذرا خیال کرو، نال نال تو آڈا بھی تربیت ہوگی. معافی اللہ فرماتے ہیں بدیہ جو تھا بڑا بدقسمت تھا. موزی میرے آنکھیں لگ پایا تھا، وہ بھی بچہ ہے. وہ جو بچے اللہ کے دین کے ساتھ سیدھے آؤ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں بندے سے. کون ہے جو کہہ سکتا ہے انبیاء کے علاوہ غلطی ہر ایک سے، مگر اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کر دے. جو بندہ یہ سارا کروا کے اس جہان سے گیا ہے، وہ اللہ کہتا ہے فقط فاز، میدان مار گیا، بازی جیت گیا. جہنم سے جو بچ گیا بازی جیت گیا. جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. زمر میں سورت زمر میں موجود ہے. جہنمی جہنم کی طرف، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. جہنمی جو ہیں وہ ریوڑ کے ریوڑ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. جنتی ادھر جا رہے ہیں. انسانیت آگے جا کر دو راستوں میں بدل، ایک جنت کی طرف پل صراط سے جب اتریں گے تو بس وہ جنتی تو اتر جائیں گے، وہ تو اتر ہی نہیں سکیں گے، وہیں سے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. جو گرے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہیں سے راستے دور ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جو نہ تو وہاں اللہ کی ذات عرش پر موجود ہوگی، بندے اگر ریوڑ گزر رہے ہیں اللہ کی نظر اس کو تو پتہ ہو، وہ وہیں فرشتوں ہاتھ کے اٹھائے گا روکو اس کو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اس کو حکم ہو، اس کو روک دو. قَالَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ بتاؤ جو کچھ میری طرف سے تمہیں آیا تھا کیا وہ حق تھا؟ اب بتا ذرا، جو میں نے نازل کیا تھا جس پر تو بڑے تبصرے تنقیدیں اور امپریکٹیکیبل اور پریمیٹیو، یہ ساری بکواسیں ہی ہیں نا، یہ استہزاء ہی ہے نا. اللہ امپریکٹیکیبل اللہ نے جو نازل کیا وہ تو امپریکٹیکیبل ہے. جو تو بدماشی کرتا پھرا یہ ساری پریکٹیکیبل تا ہیں جو کہیں درویش کی 60 تلے جب تک آئیں کہیں تلے آئے ہیں تو ساری تینوں آ سمجھا جائیں کیا پریکٹیکیبل ہے اور کیا نہیں پریکٹیکیبل ہے. قال لیس ھذا بالحق،
کیا جو کچھ میں نے نازل کیا تھا وہ ٹھیک تھا؟ اس نے پتہ وہ کیا قالوا بلا و ربنا، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم سب ٹھیک تھا، سب پریکٹیکیبل تھا، سب بہترین تھا، کوئی کمی نہیں تھی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس کے جہنم میں جا کر جھونک دو، یہ اسی میرے دین کا وہاں انکار کرتا رہا، اس کی حقانیت سے منہ موڑتا رہا۔ وہاں جب جہنم کے کنارے جائیں گے تو وہاں بھی ڈر ہوگا، سوال یہی کرے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ کہے گا آیت قالوا بلا، آیا تو تھا۔ بس وہ ہاتھ سے کھچ کے ٹائم پاس ہو، ہاتھ سے کھچ کے، یہ زندگی ہاتھ سے کھچ کے لیے نہیں، بہت بڑا امتحان۔ اس کا انجام جو ہے جب سامنے آئے گا تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، انبیاء جیسے مقدس ہستیاں وہ بھی وہاں لرزہ بار اندام کھڑی، اللہ کے دین کے وہ بھی آرام بڑے۔ 1000 سال تک تو بندے کو حرکت نہیں ڈالتے، ایک 1000 سال اس کے بعد بات نہیں، صرف وہاں روز محشر 1000 سال کے بعد حرکت کرنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی انبیاء کرام کی اتنی بڑی شفاعت کے بعد۔ وہ حاضری بڑی مشکل حاضری، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ جو میرا اللہ فرماتا ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی رضا اور انعامات کی انتہا اور جنت کی معراج اور عبدالآباد کی زندگی کی خوبصورت بہار کرنا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم توفیق ہمارا عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر عافیت عطا فرمائے۔ ربنا ربنا آتنا لنا صلی اللہ تعالی علی خیر محمد برحمتک